السلام علیکم، میرا نام ہے عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کا نور۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ مائدہ کی اہمیت، فضیلت اور اس کے مضامین پر بات کریں گے۔ معزز ناظرین، سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کی ایک آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت خطبے میں کی۔ معزز ناظرین، اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیات ہیں۔ عربی زبان میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں اور اس صورت کی 112 تا 115 آیات میں ایک واقعہ مذکور ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے آسمان سے مائدہ نازل ہونے کی مطالبہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس مائدہ یعنی دسترخوان کے نازل ہونے کی دعا کی، اس لیے اس صورت کو سورۃ مائدہ کہتے ہیں۔ سورت کا مرکزی مضمون یہودیوں اور عیسائیوں کی باطل عقائد اور ان کے نظریات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے اور اس میں مندرجہ ذیل مضامین شامل ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حرام ہیں۔ نمبر 2، وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل سے عہد لینے اور ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، چوری اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کا بیان، قرآن پاک کے احکام پر عمل ترک کرنے کی وعید، مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے بحث کا بیان شامل ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پرہیزگاری اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور کفار اور شرک کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا حرام ہے اور کفار سے دوستی کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ گواہی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے اگرچہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی شریعت اور طریقے مختلف ہیں۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام لوگوں کو عام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 9، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس صورت میں 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے یعنی دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سورہ مائدہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار تھے، لیکن سواری آپ کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی، اس لیے آپ اس سواری سے نیچے اتر گئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ، کیونکہ سورۃ مائدہ میں مردوں کے لیے اور سورۃ نور میں عورتوں کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے میری کہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔